باپ کا کالر پکڑا بیٹا، جھگڑا ہو گیا باپ بیٹے میں، تو باپ کا کالر پکڑ کے بیٹا گھر سے نکالا اسارے میں، بولا زیادہ بولو زیادہ بولو، گھسیٹ کر کے دروازے پہ لایا باپ کو، اب دروازہ سے تھوڑا آگے بڑھا تب باپ بولا گے بیٹا بس بس کر، یہیں رک جاؤ، تو بیٹا بھگ سے کالر چھوڑ دیا، کیا بات ہے؟ تو باپ نے کہا کہ بیٹا ہم بھی اپنے باپ کو یہیں تک کالر پکڑ کے کھینچ کے لائے تھے، آج اس کا بدلہ تم نے ادا کر دیا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ کبھی بدسلوکی مت کرنا، ان کے دلوں کو ٹھیس مت پہنچانا، قسم خدا کہ اللہ ناراض ہو جائے، اور اللہ ناراض اگر ہو گیا تو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ترقی نہیں کر سکتے تم، دولت نہیں کما سکتے ہو تم، اگر دولت کما بھی لو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں سکون کی زندگی نصیب نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تم نے اپنے ماں باپ کو جتنی تکلیف پہنچائی ہے، کہ جب تک تیرا بیٹا اتنی تکلیف پہنچا نہیں دے گا تو مر نہیں سکتا۔ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ ارے کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، الحمدللہ۔ اپنے ماں قربان جاؤ، جن کے ماں باپ خدمت کرو، ان کی دعا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے گا، کاہے بھائی کاہے؟ بولا حضرت دعا کیجئے گا، ارے ہم سے کاہے دعا کروا رہا ہے؟ تیری ماں ہے؟ بولا ہاں ہے۔ تیرا باپ ہے؟ بولا ہاں ہے۔ تو جانا، سب سے بڑا ولی تو تیرے گھر میں تیرا باپ ہے، تیری ماں۔ بھوجپوری؟ اچھا بھوجپوری سنا دیں جائے، بتاؤ۔ بھوجپوری کی فرمائش ہے، ایک پیر سے مجبور ہے، تو بھوجپوری کا اتنا شوق ہے، دونوں پیر اگر صحیح رہتا، واہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، آمین بولے تو الحمدللہ۔ اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جذبہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ عشق، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، یہ طلب ہے، یہ بیچارے چل نہیں سکتے ہیں لیکن پھر بھی اپنی جگہ سے اٹھے، چاہے وہ جو بھی ہو دیا ہے لا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بھوجپوری کا ایک شعر سنا دیجیے گا، انشاءاللہ اس کی فرمائش کو میں پوری کروں گا، اس کا دل نہیں توڑیں گے، تو انشاءاللہ ایک شعر سنا دیں۔ ارے بولو نا۔ کتنا سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ہاں دربار لاگیلا، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ہاں دربار لاگیلا، کتنا سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، بازار لاگیلا، باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، ہاں بازار لاگیلا۔ جنت کی بات آ گئی، ایک آدمی نے کہا کہ او مولوی صاحب، بولے جنت میں سب کچھ ملتے ہو؟ ہاں سب کچھ ملے۔ بولا اچھا وہاں بیڑی ملتے؟ بیڑی بولا حضرت کہ وہاں میں بیڑی نے بھی جبرا اچھا نہیں لگے۔ ہم نے کہا کہ ہاں بیڑی وہاں ملے گی لیکن جلے وہ کہاں؟ جہنم جگہ لگتا جلا بیلی۔ بولا باپ بڑا خطرناک چیز ہے۔ ماں باپ کا مقام سب سے اونچا مقام، سب سے اعلیٰ مقام۔ تو ماں باپ کی خدمت کریں۔ عبد الوہاب صاحب کو میں سلام کرتا ہوں، ان تمام بچوں نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں جو ماں کی خدمت کرتے ہیں۔
باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں. ہم سے مت کہو دعا کیجئے حضرت. ارے کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے ہم سے کہنے کی؟ ماں ہے نا گھر میں، باپ ہے نا گھر میں، بولو نا باپ سے، اے ابا تو ہم لیے دعا کرو. ارے باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا نا، ماں اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا نا، اللہ تیری زندگی بدل دے گا، اللہ تیرا تقدیر بدل دے گا. اس لیے بتایا گیا کہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے، جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے، باپ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے اولاد کے حق میں، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں قبول کرتا. سب سے بڑا ولی تو تیرا باپ ہے، سب سے بڑی ولیہ تو تیری ماں ہے. ماں سے دعا کر، دعا کرا، باپ سے دعا کرا، اللہ تیری تقدیر بدل دے. مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں. جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں. ہے حیدر ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے. جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے. ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے. انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے ماں کی خدمت کرنے کے لیے، باپ کی خدمت کرنے کے لیے انشاءاللہ. اچھا دیکھیے گا، یہ ایصال و ثواب کا کام ہے. کیا ہے سنو، یہ بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اے بھائی جلدی جاؤ نا بھائی، ڈسٹرب کر رہا ہے بھائی. بیٹھ. واہ بیٹا واہ، کسی کو آنے مت دیجیے گا، بیٹھے رہیے. سارا مجمع ہاتھ اٹھایا کہ ماں کی خدمت کریں گے، باپ کی خدمت کریں گے. دیکھیے گا الحمدللہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ وہ کام ہے، وہ عمل ہے کہ آدمی دنیا میں کر کے مر جائے. دیکھیے عبدالوہاب صاحب، ان کے باپ چلے گئے، محفوظ صاحب چلے گئے مرحوم. اب دیکھیے صدقہ جاریہ کیا، اس کا بیٹا جلسہ سجا دیا، دینی مجلس سجایا، یہ صدقہ جاریہ ہے. مسجد بنا دیے، جب تک مسجد کھڑی رہے گی اللہ قبر میں ثواب پہنچاتا رہے گا. اور قربان جاؤ مدرسہ بنا دیے، بیٹا یاد کرے یا نہ کرے، بیوی یاد کرے یا نہ کرے، جب تک مدرسہ چلتا رہے گا، مدرسہ میں قرآن پڑھایا جاتا رہے گا، اللہ پاک آپ کو قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اور سنو، کہیں چشمہ لگوا دیے، پیاسا جب تک پانی پیتا رہے گا اللہ قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. اسی طریقے سے نیک اولاد چھوڑ کر جانا یہ صدقہ جاریہ ہے کہ ماں باپ مر گیا، بیٹا نیک ہے، بیٹا نمازی ہے، بیٹا متقی ہے، بیٹا پرہیزگار ہے، بیٹا قرآن پڑھے گا، ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، بیٹا نماز پڑھے گا، ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، بیٹا نیک عمل کرے گا، قبر میں ماں باپ کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گا. تو نیک اولاد چھوڑ کر جانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو نیک اولاد کب کیسے بنے گی؟ جب ہم نیک ہوں گے تب نہ بنے گی بھائی. ارے بولو نا، ارے جب ہم نیک ہوں گے تب تو میری اولاد نیک بنے گی نا. ایک آدمی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا، اس کا جوان بیٹا دیکھ لیا، بولا گیا بھائی کی کر جاؤ. ارے مولوی صاحب امام صاحب منع کرتے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، تو باپ بولا کہ تم مولوی چکروں پڑ گئے. دنیا ترقی کر رہی ہے، سائنس کہاں سے کہاں چلی گئی اور تم ابھی مولویہ کے پیچھے پڑ رہے ہو. بیٹا بولا نہیں کرو.
باپ پیشاب کر لیا، بیٹا گھر آیا، چھت پہ سیڑھی لگایا، اب بیٹا سیڑھی لگا کے چھت پہ چڑھا، چھت سے پیشاب کرنے لگا، تو باپ بولا اگر یہ کیا کر رہا، میری ناک کٹوائے گا؟ بولا ابا یہی تو ترقی ہے، آپ میرا باپ ہو کے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، آپ کا بیٹا ہم چھت پہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، آپ سے ہم آگے نکلے کہ نہیں نکلے؟ بولیے۔ جب تک ہم نیک نہیں بنیں گے، ہماری اولاد نیک نہیں بن سکتی، تو پہلے خود نماز کیا کہتے ہیں کہ نیک بننا ہے، اپنی اولادوں کو بھی نیک بنانا ہے، کوشش کرنا ہے کہ میری اولاد نمازی بن جائے، میرا بیٹا قرآن پڑھنے والا بن جائے، میری بیٹی حافظہ بن جائے، میرا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، میرا بیٹا روزہ رکھنے والا ہو جائے، میرا بیٹا دیندار ہو جائے، تاکہ میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا اجر، اس کا ثواب ہماری قبروں میں بھی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بہت سارے لوگ اس مجمع کے اندر میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، کیا وہ نہیں چاہتے ہیں؟ دیکھیے گا، ایک بات میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ جو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ یہ عدلہ کا بدلہ ہے، جیسی کرنی، ارے بولو نا بھائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا۔ اس لیے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انشاءاللہ تیری اولاد بھی تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اپنے باپ کے ساتھ بہتر برتاؤ کرو، انشاءاللہ تیرا بیٹا بھی تیرے ساتھ بہتر برتاؤ کرے گا۔ رحمت کے برستے ہیں، رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا لگ لو تو سبحان اللہ کیا بولتے ہم؟ رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں، رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں، رحمت کے برستے ہیں، رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں۔ ممکن ہے گنہگاروں، مدینہ کون کون جائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ دیکھیں۔ تنویر فتح بھائی ارادہ تو کر سکتے ہیں، ہم لاکھ غریب ہیں، ٹھیک ہے میرے جھوپڑی ہے، جھوپڑی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے غریب ہیں ہم، حج میرے اوپر فرض نہیں ہے، پیسہ بھی پاس میں نہیں ہے، لیکن ارادہ تو کر سکتے ہیں۔ ارادہ کرنا میرا کام ہے، لے جانا میرا اللہ کا کام ہے۔ کتنے غریب کو اللہ نے حج کروا دیا، اور کتنا پیسہ والا ٹھک 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 لے کر بیٹھا رہ گیا، حج نصیب نہیں ہوا۔ اور قربان جاؤ، ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تو 2 4 5 نمازی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، تو حاجی صاحب نے سب کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان لوگوں نے جواب دیا، تو حاجی صاحب ان لوگوں سے بولا کہ خیریت؟ بولا خیریت تو ہے، پہلے آپ اپنا نام بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو حاجی صاحب بولے کہ ہمارو نام ہے حاجی عبدالغفور۔ اچھا تو حاجی چھو؟ تب حاجی صاحب نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ایک آدمی کو پوچھا کہ تور نام کی چھو؟ تو وہ آدمی بولا کہ ہمارو نام ہے نمازی عبدالشکور۔ قربان جاؤ، اللہ توفیق دے، پیسہ دے، دولت دے، پہلی فرصت میں اگر حج فرض ہے حج کرو، حج نہیں کیے، پیسہ خرچ ہونے کے ڈر سے، کنجوسی کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے پیسہ رکھ کر مر گئے، حج ادا نہیں کیا، فرض ادا نہیں کیا، تو سنو، علماء فرماتے ہیں
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان ہو کر نہیں مرا، وہ مومن ہو کر نہیں مرا، اور قربان جاؤ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ یا تو یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا۔ ممکن ہے گنہگارو، ممکن ہے گنہگارو تقدیر بدل جائے، ممکن ہے گنہگارو تقدیر بدل جائے، ممکن ہے گنہگارو ممکن ہے گنہگارو تقدیر بدل جائے، جا کر تو ذرا دیکھو، جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں، جا کر تو ذرا دیکھو ایک بار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، پونی بھاگ یہ حافظ کلیم کا ماشاءاللہ، اے حافظ کلیم صاحب سرکاری نوکری ہے ماشاءاللہ، انہی کا صدقہ نکالے۔ اب وہ بھی ٹاکا تھے 10 یعنی 10 اور 10۔ میں ان کے حوصلے کو، جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ کم از کم اس مجمع کے اندر میں ایک مرد مجاہد اٹھا، اشعار پسند آیا، 10 روپے انعام دیا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ نوٹ نیا ہے، نہ تو جلسہ میں نیا نوٹ نہیں چلے، جے نوٹ کہیں نہیں چلتا ہوں وہ جلسہ میں چلی۔ اچھا بولا بات صحیح جی غلط ہے، بولو۔ جو نوٹ کہیں نہ چلے وہ جلسے میں چل جائے۔ ایک نوجوان رات بھر جلسہ سنا، صبح چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولا کہ بھیا چلا دلو جی۔ تو لوگوں نے پوچھا کی چلے لے؟ بولے نہیں چلا دلے۔ بولے کیا چلا ہے؟ یہ نوجوان بولا کہ کوئی نمرین ہے، 1 مہینہ سے لے کے پورنیہ کیا کہتے ہیں کہ میرگنج لے کے گھوم رہے تھے، کوئی دکاندار نہیں لے رہا تھا، پھٹا ہوا نوٹ تھا، اور رات میں جلسہ تھا، کلکتہ والا نعت پڑھ رہا تھا، 10 ٹکا اس کو انعام دے دیے، 90 ٹکا لے لیے، نمری وہیں چلا دی۔ یہ 10 روپیہ اب حصول برکت کے لیے، ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، نوجوانوں اس کے مقام کو سمجھو۔ ایک بات یاد رکھنا، ماں راضی، باپ راضی، اللہ راضی، ماں ناراض، باپ ناراض، اللہ ناراض، نہ سجدے قبول ہیں، نہ تلاوت قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ فرض قبول ہے، نہ سنن قبول ہے، نہ اشراق قبول ہے، نہ چاشت قبول ہے، نہ اوابین قبول ہے، نہ صلاۃ التسبیح کی نماز قبول ہے، نہ تہجد قبول ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ بھائی دیکھیے، ایک بچے نے، نوجوان نے 100 روپے میرے ہاتھوں میں رکھ دیے، ابھی کوئی پیسہ لے کے مت آئیے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم خالی تقریریں کرنے کھڑا ہوئے ہیں؟ ہم پیسہ لیں گے، ہم جانتے ہیں کہ یہ میرگنج کی سرزمین ہے۔ آج سے مجھے یاد ہے کہ 6-7 سال پہلے میں جلسہ کر چکا ہوں یہاں پر۔ بڑے سخی لوگ، دل والے لوگ رہتے ہیں، تو آپ ابھی اطمینان سے بیٹھے رہیے گا، ابھی پیسہ کوئی لائیے گا مت۔ آپ کے جیب سے پیسہ کیسے نکالنا ہے وہ میرا کام ہے، آپ کا کام ہے جلسہ سننا۔ آپ جلسہ سنیے، الحمدللہ یہ 110 روپیہ حصول برکت کے لیے ہم اپنے والدین کی ایصال و ثواب کی نیت سے ہم یہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ وہاں بورڈ میں پڑھیے، مدرسہ تعلیم القرآن
الحمدللہ یہ اس کے نسبت سے بھی اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے. ایک مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے، تعزیت کا موقع ہے، اور جناب قاری عبد الوہاب صاحب انہوں نے جلسے کا انعقاد کیا، نوجوانوں نے، محلے والوں نے انعقاد کیا ہے، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ میرے بچوں بیٹھ، ارے جو نہ بیٹھے نا، بہت بے چین ہے بچہ. ابھی کوئی لے کے ابھی پیسہ لے کے مت آنا بیٹا ہے. اس بچے کے لیے ایک شعر سنا دیں. ارے بولو نا بھائی، سنا دیں. شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا. شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا. شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا. یہ بچہ میرا، سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا. نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، حضرت مولانا سہراب عالم صاحب کلکتہ. اللہ اکبر. یہ بچہ میرا، سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا. آمین بولے دوں الحمدللہ. بڑی تیزی کے ساتھ، وقت کی قلت ہے، علماء کرام کی لمبی فہرست ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، موت برحق ہے، اس سے کوئی نہ بچ پایا ہے، نہ کوئی بچ پائے گا. اللہ نے اتنی موٹی کتاب میں لکھ دیا، کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے. کہاں جانا ہے؟ ارے بولو بھائی، سسرال. ارے اللہ کہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے. میرے حافظ کلیم صاحب ماشاءاللہ عنایت کیے ہیں. ہاں، ایک بھائی کی طرف سے دعا کیجیے اس کی شادی ہو جائے. بھائی آپ لوگ اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے رہیے بھائی. الحمدللہ. اے بابو، اے بابو، کہاں جا رہے؟ جب بھائی ہلکا ہوئے تھا، بھاری بیگ لے بیٹھو، جلدی جلدی بیٹھو بھائی. بھائی کچھ لوگ وہاں پر رہیں، جو گاڑیاں آتی ہیں بڑی گاڑیاں، ان کو پاس کروائیں. سارے لوگ ادھر متوجہ، ادھر کا گاڑی نہیں دیکھے، ٹرک نہیں دیکھے کبھی. گاڑی جا رہی ہے، ادھر دیکھیے. موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے. بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، اور قربان جاؤ، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہوگا. کیا یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، حق ہے کہ نہیں ہے؟ جانا ہے. دیکھیے، دنیا میں آنے کا ڈسپلن ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے. دنیا میں آنے کی ترتیب کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا ڈسپلن کیا ہے؟ کہ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے. یہ نا ڈسپلن چھو کہ پہلے پوتا آئے جی، پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر پوتا آئے گا. لیکن قربان جائیے، دنیا سے جانے کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا رہ جاتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، نانا رہ جاتا ہے، نواسا چلا جاتا ہے، باپ رہ جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، ماں رہ جاتی ہے، بیٹی چلی جاتی ہے. محفوظ مرحوم صاحب چلے گئے، آج اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں. ان کے بیٹے نے تعزیت کا الحمدللہ اہتمام کیا، ایصال و ثواب کی نیت سے جلسے کا انعقاد کیا.
میں سلام کرتا ہوں ایسی اولاد کو جو اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد نہیں بھولا، ان کو یاد رکھا، الحمدللہ۔ انشاءاللہ میں تو یہ کہوں گا کہ عبد الوہاب صاحب، جب بھی آپ کی موت ہوگی، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، انشاءاللہ تیرا بیٹا بھی تیرے نام سے ایسے ہی جلسہ سجائے گا، ایسا ہی سال و ثواب کا کام کرے گا، اس لیے کہ یہ عدلہ کا بدلہ ہے۔ آج تم جو اپنے باپ کے ساتھ کرو گے، وہی کل کو تیرا بیٹا تیرے ساتھ کرے گا، اور جب تک تم بھوگو گے نہیں، مر نہیں سکتے۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسہ تعلیم القرآن الحمدللہ سنگ بنیاد رکھنی ہے۔ کون کون لوگ چاہتے ہیں آمی اونر چننے دشت دعا کرو، ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بڑا دینی مجلس ہے، بڑا پاک مجلس ہے، یہاں پر انشاءاللہ جو دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، انشاءاللہ وہ مقبول ہوگی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تم مجھ سے مانگو میں تیری جھولیوں کو بھر دوں گا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کوئی ماں باپ کا دیوانہ بیٹا انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ مدرسہ تعلیم القرآن۔ ایک بات یاد رکھیے گا، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے بولے بھائی؟ ارے بھائی بولو بھائی، کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ ایک مسجد میں گائے چلی گئی، امام صاحب نے دیکھا کہ گائے مسجد میں گھس گئی ہے، ایک وہ ڈنڈا لیا، 2-4 ڈنڈا گائے کو مار کے بھگایا، گائے والا پیچھے پیچھے آ گیا، کاہے مارے گائے کو؟ تو مولانا صاحب بولے کہ نالائق، مسجد میں گائے گھس گئی، اگر گوبر کر دے گی تو مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی، ماریں گے نہیں؟ بولے او مولی جاؤ، ارے ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ یہ جانور نہ ہے، یہ بھول کر کے آ گئی، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے؟ بولا ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ تم کو ہم کبھی مسجد میں نہیں دیکھے۔ اس لیے نوجوانوں، اس لیے ہے کوئی غیور مسلمان، ہے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، ماں کا لاڈلا بیٹا، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا انشاءاللہ مدرسہ تعلیم القرآن کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ نیکی کسی کے ساتھ ہو آپ کر دو، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ اس کا بدلہ کون دے گا بولو بھائی؟ ارے بھائی نیکی کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ ہمیں ان سے مطلب نہیں، یہ میرا شکر ادا کرے یا نہ کرے ان کی مرضی ہے، ہمیں تو اس کا بدلہ میرا اللہ دے گا۔ اور اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا اللہ کہتا ہے کہ سنو، میرے یہاں ایک نیکی کرو گے تم دنیا میں، ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے۔ اور اللہ کے رسول نے حدیثوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں 1 روپیہ میرے راستے میں خرچ کرے گا اور اللہ اسے 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا۔ کتنا عطا فرمائے گا؟ ارے بولو بھائی کتنا عطا فرمائے گا؟ 1 روپے کے بدلے میں کتنا دے گا؟ 7 لاکھ، 7 لاکھ، 7 لاکھ۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان وعد اللہ حق، اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا وعدہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس لیے نوجوانوں، ہمارا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، میری گفتگو جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن قربان جاؤ وہ میرا رب، وہ میرا پیارا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے کہ تم میرے راستے میں 1 خرچ کرو گے، ہم 1 کے بدلے 10 دیں گے۔ دیکھنا چاہتا ہوں اس مجمع کے اندر میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے نام پر انشاءاللہ، مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے